حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران کی حکومت نے ان جان لیوا پروٹیسٹ کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری ٹیم تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں آفیشیل رپورٹس کے مطابق 3000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ پروٹیسٹ مہنگائی اور حکومتی پالیسیز کے خلاف شروع ہوئے تھے اور کئی ہفتوں تک جاری رہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کمیشن تمام واقعات کا جائزہ لے کر ڈیٹیل رپورٹ پیش کرے گی، جبکہ ہیومن رائٹس گروپس نے اس عمل کو ٹرانسپیرنٹ اور مستقل بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا کہ بیگنگ مافیا نیٹ ورکس کی وجہ سے گلف ملکوں نے پاکستانیز کے ویزاز روک دیے ہیں۔ ان کے مطابق آرگنائزڈ گینگز لوگوں کو بھیک مانگنے کے لیے گلف بھیجتے ہیں، جس سے ہوسٹ کنٹریز نے ریسٹرکشنز لگا دی۔ اوورسیز منسٹری کے ڈیٹا کے مطابق 2019 سے 2025 تک 7800 سے زیادہ پاکستانیز ڈیپورٹ کیے گئے اور کچھ کے پاسپورٹس کینسل بھی ہوئے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایئرپورٹ سٹاف اور لوکل آفیشلز کا اس ریکٹ کے ساتھ انوالومنٹ ہے، جو اس مسئلے کو اور سیریس بناتا ہے۔ بنگلہ دیش کے الیکشنز میں واضح برتری حاصل کرنے کے بعد BNP کے قائد طارق رحمان اب بنگلہ دیش کے اگلے پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ حسینہ کے دور کے بعد یہ پہلا بڑا سیاسی تبدیلی کا موڑ ہے اور طارق رحمان کی واپسی کو بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک نیا دور قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کے الیکشنز کو ووٹر لیس اور انلیگل قرار دیتے ہوئے کینسل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یونین ہوم منسٹری کے وندے ماترم کے تمام 6 سٹانزاز گانے کے نئے آرڈر کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ مسلم ریلیجیس بلیفز اور سیکولر ویلیوز کے خلاف ہے۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم نے کہا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے صرف پہلے 2 سٹانزاز کے آفیشیل استعمال پر ہی اتفاق کیا تھا اور گانے کے باقی سٹانزاز میں درگا اور دوسری دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا ذکر ہے، جو اسلام کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے اس آرڈر کو ریلیجیس فریڈم اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے خلاف قرار دیتے ہوئے گورنمنٹ سے آرڈر فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت 2034 تک تلنگانہ میں برقرار رہے گی اور اگر عوام کا سپورٹ ملا تو وہ خود بھی مئی 2034 تک CM بنے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے ویلفیئر اسکیمز اور ڈیولپمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اپوزیشن پر تنقید کی اور کہا کہ پچھلی حکومتوں نے بڑے اور ضروری پروجیکٹس کو ادھورا رکھا۔ CM ریونت ریڈی نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے الیکشنز اب ون نیشن ون الیکشن کے تحت 2019 میں ہوں گے، نہ کہ دسمبر 2028، جس سے ان کو اپنی ٹیم اور ویلفیئر ایجنڈا کو مضبوطی سے آگے بڑھانے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے سپورٹرز سے اپیل کی کہ کانگریس کے ساتھ مل کر تلنگانہ کی ترقی اور اسٹیبلٹی کو بنائے رکھیں۔ تلنگانہ میونسپل الیکشن کے لیے ووٹ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے اور مختلف ڈسٹرکٹس کے کاؤنٹنگ سینٹرز پر سخت سیکیورٹی کے بیچ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ فی الحال کانگریس 1000 سے زیادہ وارڈز میں لیڈ کر رہی ہے، جبکہ BRS 666 اور BJP 210 سیٹ پر آگے چل رہی ہے۔ ان نتائج سے کانگریس کو واضح برتری ملتی نظر آ رہی ہے، لیکن فائنل آفیشیل فگرز کا ابھی انتظار ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی کل یعنی بروز ہفتے کو دارالسلام ڈے آبزرو کرے گی۔ اس موقع پر دارالسلام ہیڈ کوارٹرز میں خاص پروگرام ہوگا، جہاں پارٹی کی تاریخ، سیاسی سفر اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پارٹی نے ورکرز اور سپورٹرز سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں شرکت کریں اور یونٹی کا مظاہرہ کریں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر VC سجنار نے ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر یوتھ کو رومانس اسکیمز کے خلاف الرٹ کیا اور کہا کہ لو کین ویٹ، اسکیمرز وونٹ۔ مطلب پیار بعد میں بھی مل سکتا ہے، لیکن اسکیمرز کبھی رکتے نہیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ سوشل میڈیا اور ڈیٹنگ ایپس پر فیک پروفائلز اور فاسٹ ایموشنل کنفیشنز جیسے آئی لو یو بول کر ٹرسٹ جیت کر پیسے، گفٹ کارڈز، کرپٹو کرنسی یا پرسنل معلومات نکالنے کے اسکیمز بڑھ رہے ہیں۔ کمشنر نے یوتھ سے اپیل کی کہ اگر کسی نے کبھی پرسنلی نہیں ملا اور پیسے یا سینسیٹیو انفو مانگی تو کبھی بھی دینے سے گریز کریں اور فیملی یا دوستوں سے مشورہ ضرور کریں۔
हाइड्रा ने फायर एक्सीडेंट्स के बाद फायर सेफ्टी इंस्पेक्शंस सख्त करने का फैसला किया है और वार्निंग दी है कि जो दुकानें या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस रूल्स तोड़ते पाए गए उनको सील कर दिया जाएगा। कमिश्नर एवी रंगनाथन ने कहा कि गर्मियों में आग का खतरा बढ़ जाता है और फ्लेम्स सिर्फ 30 सेकंड में ही फैल सकती है, इसलिए मार्च के दूसरे हफ्ते से चेकिंग्स को तेज किया जाएगा। गुज़िश्ता महीने में भी कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स को ग्रॉस वायोलेशंस पर बंद भी किया गया था, जबकि ट्रेडर्स को एक 1 मंथ ग्रेस पीरियड भी दिया गया था। रमज़ान से पहले AIMIM MLA जुल्फ़िकार अली ने पुरानी सिटी के ट्रेडर्स से खुद भी रेगुलर सेफ्टी कंप्लायंस इंश्योर करने की अपील की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इमरजेंसी केसेस में आधार कार्ड की शर्त पर सख्त सवाल उठाते हुए स्टेट गवर्नमेंट से वाज़ेह जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि अगर किसी एक्सीडेंट विक्टिम या पेशेंट के पास आधार ना हो तो क्या उसको एम्बुलेंस या इलाज से महरूम रखा जाएगा। डिवीजन बेंच ने कहा कि इमरजेंसी केयर हर शहरी का बुनियादी हक है और ऐसे केसेस में डॉक्यूमेंटेशन की शर्त इंसानियत और कानून दोनों के खिलाफ हो सकती है। हाई कोर्ट ने स्टेट अथॉरिटीज़ को हुक्म दिया कि वो डिटेल्ड काउंटर एफिडेविट फाइल करें और अपनी इमरजेंसी मेडिकल पॉलिसी को वाज़ेह करें ताकि आइंदा किसी को भी इमरजेंसी में इलाज से महरूम ना रहना पड़े। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।